اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ناظرین، میں شازیہ خان آج پھر دعاؤں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں ایک ایسا نازک مسئلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس کے بارے میں عام طور پر ہم نہیں جانتے یا زیادہ احتیاط نہیں کرتے، اور یہ تھوڑی سی بے احتیاطی اور لاپرواہی نہ صرف دنیا میں مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی عذاب قبر کا باعث ہے۔ ہمارا مذہب اسلام اتنا مکمل دین ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں ہمیں سب کچھ نہ بتا دیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو، تیمم، حتیٰ کہ بیت الخلاء تک کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان کر کے رکھ دیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ یہودیوں نے بڑے اعتراضات کیے اور کہنے لگے کہ عجیب ہیں تمہارے نبی کہ تمہیں پیشاب وغیرہ تک کے آداب بتاتے ہیں، وہ یہ کیسے نبی ہیں؟ تو آگے سے صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے نبی ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ماں باپ کی طرح سمجھاتے ہیں کہ کوئی ایریا ایسا نہ ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو، کہیں کوئی کمزوری نہ رہ جائے، ہر چیز ہمیں معلوم ہو۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر چھوٹی بڑی بات پر رہنمائی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، حتیٰ کہ جب بیت الخلاء میں جانے کی حاجت محسوس ہو تو اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ بیت الخلاء گندی جگہ ہوتی ہے، ناپاک جگہ ہوتی ہے، اور جنات وغیرہ ناپاک جگہ پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے بلکہ قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر دور ویرانوں میں جایا کرتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے گئے اور سہولیات کے عادی ہو گئے، چنانچہ پہلے گھروں کے ساتھ بیت الخلاء بنانے کا رواج ہوتا گیا، پھر گھروں کے اندر بنائے جانے لگے، اور اب تو حال یہ ہے کہ ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے۔ یہ اٹیچ باتھ روم سہولت کے ساتھ ساتھ جنات اور جننیوں کو بھی گھروں میں لے آئے ہیں۔ یہ ناپاک جگہیں جنات کی پسندیدہ ہوتی ہیں، وہ یہاں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جس کو پڑھ کر ہم ان ناپاک جنات سے بچ سکتے ہیں۔ تو چلے ناظرین، اب ہم سیکھتے ہیں کہ بیت الخلاء کے کون کون سے آداب ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ نمبر 1، جب بھی قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئے تو بیت الخلاء کے دروازے سے باہر بسم اللہ کہیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ دعا فرماتے تھے: بیت الخلاء میں ننگے سر نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہاتھ میں کوئی انگوٹھی وغیرہ پہن رکھی ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج ہو تو اس کو اتار کر اندر جائیں۔
اسی طرح اگر جیب میں قرآن کا کوئی نسخہ ہو تو وہ بھی باہر رکھ کر جائیں، کوئی لاکٹ وغیرہ پہن رکھا ہو جس پر اللہ کا نام ہو یا قرآن کی کوئی آیت، تو اس کو پہن کر بھی اندر نہیں جانا چاہیے۔ مطلب یہ کوئی پاک چیز لے کر ہمیں باتھ روم کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ جب بیت الخلاء کے دروازے سے باہر دعا پڑھیں گے، اس کے بعد اپنا بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں اور اندر اللہ کا نام نہیں لینا۔ اگر باتھ روم میں چھینک آ جائے تو فقط دل میں الحمدللہ کہیں، وہاں پر اونچا نہیں بولنا، زبان سے کوئی کچھ بھی ادا نہ کریں، اور پانی کا انتظام پہلے سے کر لیا کریں۔ پہلے چیک کر لیں کہ پانی باتھ روم میں ہے یا نہیں ہے، تاکہ پانی کی عدم موجودگی سے پریشانی نہ ہو۔ جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پوچھا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ لوگوں نے میرا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس کے علاوہ قضائے حاجت کے وقت پیشاب کی چھینٹوں سے لازمی احتیاط کریں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں قبر میں عذاب ہو رہا تھا، جس کی وجہ بعد میں یہ معلوم ہوئی کہ وہ آدمی پیشاب کی چھینٹوں کا خیال نہیں رکھتا تھا اور وہ چھینٹیں اس کے پاؤں اور کپڑوں پر پڑتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے پیشاب کی چھینٹوں سے خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کبھی کوئی چھینٹا پڑ جائے تو فوراً اس جگہ کو دھو لیا جائے۔ اس کے علاوہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو قبلے کی طرف نہ رخ کرے اور نہ ہی پشت۔ اس حدیث میں بیت اللہ کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ یہ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ یا پشت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے گھروں میں بھی کوشش کی جائے نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے گھروں میں بھی کوشش کی جائے کہ فلیٹ سسٹم اس طرح لگایا جائے کہ جب اسے یوز کریں تو قبلے کی طرف رخ اور پشت نہیں ہونی چاہیے، اور استنجا کرنے کے لیے ہمیشہ بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا برتن میں پھونکنے سے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے۔ بیت الخلاء کے لیے ایسی جگہ کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں پردے کا اہتمام ہو، پردے کا خاص خیال رکھا جائے۔ جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو پہلے اپنا دایاں پاؤں باہر نکالیں، اور جب وہاں سے باہر آ جائیں، نکل آئیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ قضائے حاجت کے بعد اپنا بایاں ہاتھ مٹی پر رگڑ کر دھو لیں، اور اگر صابن ہو تو صابن سے دھو لیں۔ اگر آپ گھر سے باہر ہیں اور وہاں کوئی باتھ روم وغیرہ کا سسٹم بھی نہ ہو تو کوشش یہی کریں کہ کبھی بھی راستے میں یا گزرگاہ میں پخانہ نہ کیا جائے۔ وہاں پخانہ کرنا سخت مکروہ ہے، کیونکہ اس سے آنے جانے والوں کو سخت تکلیف اور ناگواری ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی سایہ دار جگہ پر بھی پیشاب یا پخانہ کرنا سخت برا ہے۔ جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں ان کے لیے ناگوار بات ہے یہ۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء میں حتی الامکان کوشش کی جائے کہ باتیں نہ کی جائیں، خاموش رہیں۔ ہاں، اگر کبھی بہت مجبوری ہو اور بات کرنی پڑ جائے تو کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب یا پخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خاص طور پر ہمارے بچے لاعلم ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس میں خاص طور پر ان کی ماؤں کا کام ہے کہ وہ بچوں کو تربیت دیں کہ بیٹا واش روم کو اس طریقے سے یوز کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، کس طرح ہم پانی استعمال کریں گے، کیسے ہم استنجا کریں گے، ہاتھ کون سا استعمال کریں گے استنجا کرتے ہوئے، اس سے پہلے دعا پڑھنی ہے،
باتھ روم میں انٹر ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، باتھ روم جب یوز کر لیں گے، جب باتھ روم سے نکلیں گے تو پھر کون سا پاؤں پہلے باہر نکالنا ہے، اس کے بعد پھر باہر نکلنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اس دعا کا مفہوم کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پہلے اللہ سے بخشش مانگی جاتی ہے کہ اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں، پھر بخشش کے مانگنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہم سے ہماری تکلیف کو دور کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام آداب تھے باتھ روم میں داخل ہونے کے، باتھ روم سے باہر نکلنے کے، کون سی ہم دعا کس طریقے سے پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کافی چیزیں آج آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس سے سیکھی ہوں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ نے کچھ بھی سیکھا، تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی اور موضوع پہ، کسی اور ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن دی جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور دعا کے ساتھ، کسی اور چیز کی انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔